السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف کمشنر راولپنڈی کا خاندان اٹھا لیا گیا ہے، ان کے برادر ان لا کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد چیف کمشنر کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جو قانون کے مطابق لازم ہے۔ کل ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ابھی تک وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کل پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے جب کسی کو غائب کر دیا جاتا ہے تو تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور اس کو بیان بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ کمشنر کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ کال ریکارڈز ہوں گی، میسیجز بھی ہوں گے، سب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سب کچھ ہوگا۔ پاکستان میں بڑا کیجولی سب کچھ کیا جاتا ہے، ہماری ایجنسیاں اس طرح کی نہیں ہیں جیسے انٹرنیشنل ایجنسیاں ہوتی ہیں، بہت ریفائنڈ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی، لیکن یہاں ثبوت چھوڑ دیے جاتے ہیں صرف اس بھروسے پر کہ ہمارا خوف اتنا ہے کہ کبھی وہ ثبوت سامنے نہیں آئیں گے۔ کمشنر کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں جس کی وہ ٹریل بھی دے سکتا ہے، تو اس نے یہ ثبوت کس کے پاس رکھوائے، یہ میسیجز کس کو فارورڈ کیے ہوں گے، اپنا فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کس کو دیا ہوگا، اس وجہ سے کمشنر کے پورے خاندان پر یہ قیامت ڈھا دی گئی ہے۔ لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس کو بھی اس نے ثبوت دیے ہیں یا جس طرح کی کوئی باتیں شیئر کی ہیں ہمیں پتہ چل جائے۔ نمبر 2، اس کی فیملی کو اٹھایا جائے، خاص طور پر برادر ان لا کو جب اٹھائیں گے بہنوں کا رشتہ بچانے کے لیے یا کسی بہن کا رشتہ بچانے کے لیے شاید یو ٹرن لے لے گا، تو ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، جبکہ کسی چھاپے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صبح ہی بتا چکا ہوں کہ کمشنر نے الزام لگایا ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس نے 13 سیٹوں کا کہا ہے، کوئی بھی رینڈم 4 سیٹیں چوز کرو، میڈیا بلاؤ، فارم 45 سب کے سامنے تحریک انصاف کے، تحریک لبیک کے 3-4 دیگر جماعتوں کے اکٹھے کرو، اور الیکشن کمیشن اپنا فارم نہ رکھے کیونکہ وہ تو کوسچنیبل ہو چکا ہے۔ سب کے سب کو میچ کریں، زیادہ جس طرف کے میچ ہو رہے ہوں زیادہ جماعتوں کے، اس کے مطابق نتیجہ ظاہر کر دیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی فائزی صاحب کل جو کیس سننے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اس میں یہ پٹیشن یہ کہہ کر مسترد کریں گے کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں، یا کوئی فیصلہ اگر تفصیلی بھی دیں گے تو اس الیکشن کو بالکل ہی وہ قابل قبول بنا دیں گے اپنے فیصلے کے ذریعے۔ سازش کے تحت یہ کیس لگایا گیا ہے، اس کو بغیر سنے ڈسمس ہونا چاہیے کہ الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ایسا کیسے آپ بلیٹنٹ اپیل کر سکتے ہیں کہ پورا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے؟ صرف الیکشن کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ کیس لگایا گیا ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے، کیئر ٹیکر حکومتیں چلتی رہیں گی، ان کا دماغ خراب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایمرجنسی لگانے کی بات کر رہے ہیں، مارشل لا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ لگنے جا رہا ہے۔ اس وقت صرف اتنی ایمرجنسی لگ سکتی ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جب یہ اپنا صدر بنا لیں تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو برداشت کیا جائے، گورنر کے ذریعے وہاں پہ گورنر رول نافذ کر دیا جائے۔ یہاں اتنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تمام گھوڑے ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیے ہیں، عدالتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں ہے، فیصلہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے مرکز میں اور 3 صوبوں میں حکومت بنانے دینی ہے۔ بلوچستان میں بھی انہی کی کوئی ایکویشن بنوائی جائے گی، یعنی مکمل کنٹرول ان 2 جماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اور ان 2 جماعتوں کو پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کر کے بڑے صاحب حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی طاقتور حلقوں کو شکست ہونے لگی اور عوام کی بالادستی قریب آئی تو نواز شریف نے ہمیشہ کندھا پرووائڈ کیا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے میں مکمل کندھا پرووائڈ کر دیا ہے۔ 2 سال پہلے سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے زرداری کے ساتھ کہ زرداری بھی کندھے فراہم کرنے شروع کر چکا ہے، اور ایسے فراہم کیے ہیں کہ نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین کرام، کل ایک چیٹ کا جعلی سکرین شاٹ لیا گیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، ارسلان خالد جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں، لیاقت چٹھا سے ان کی بات ہوئی ہے اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو تیار کرو، صحافیوں کو تیار کرو، حامد عمران اور صدیق کو بھی تیار کرو۔ لیکن ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ جو دوسرا سکرین شاٹ انہوں نے شیئر کیا ہے، یہاں ارسلان خالد کی آپ سپیلنگ پڑھیں۔ ارسلان خالد ARSALAN
ARSLN کچھ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, تو ارسلان بھی صحیح نہیں لکھا. اس وقت انہوں نے فوٹو شاپ یہ کیا ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. تو ایک جگہ سپیلنگ ٹھیک ہے, لیکن دوسری جگہ جب یہ ایڈیٹنگ کر رہے تھے تو ایڈٹ کرنے والے سے سپیلنگ مسٹیک ہو گئی اور انہوں نے یہ چپکا دیا. وہیں پہ نیچے دیکھیں تو سپیلنگ ٹھیک ہے, یعنی نیچے اس نے سپیلنگ ٹھیک کیے لیکن اوپر سپیلنگ اس نے غلط کر دی ہے. یعنی ان سے فوٹو شاپ بھی درست طریقے سے نہیں ہوا, اور اس کے اوپر آ کے نون لیگ کے 3 لوگوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی. عظمہ بخاری, عطا تارڑ, مریم اورنگزیب آ کے بیٹھ گئے اور پریس کانفرنس ٹھوک دی اس جعلی سکرین شاٹ پر کہ کسی طریقے سے کمشنر کے پی ٹی آئی سے رابطے جو ہیں وہ ثابت کیے جائیں. وہ کمشنر جس کے ہوتے ہوئے راولپنڈی میں تحریک انصاف کو ایک جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, لیاقت باغ تک میں جلسے کی اجازت نہیں تھی تحریک انصاف کے لوگوں پر, 3 MPO کے آرڈرز اپنے افسروں سے جاری کروا رہا تھا اور بار بار جاری کروا رہا تھا. کہہ رہے ہیں کہ وہ کمشنر تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس نے یہ سب کچھ کیا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ہوتا اب تک کالوں کا ریکارڈ نکل کے آ جاتا. اب یہ چھاپے کیوں مار رہے ہیں؟ چھاپے اس لیے مار رہے ہیں کہ کمشنر نے الیکشن کے بعد, یعنی الیکشن کی رات سے لے کر اب تک جتنے بھی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا, یا اس کا فون کیونکہ اس کے پاس تھا جس سے وہ ملا, ان سب کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ معلوم کیا جائے کہ اس نے کیا معلومات کس کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جواب ان کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف کمشنر کا الیکشن کے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ذرا وہ اس کا اپنا بیان سنیں الیکشن سے صرف 2 دن پہلے کا, یہ ذرا ملاحظہ کریں. آج چونکہ ہمارا پوری ڈویژن میں جو الیکشن میٹیریل ہے پلس بیلٹ پیپرز وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں اور ان کو گاڑیوں کے ذریعے اپنے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے. اس میں پولیس اور آرمی دونوں ان کو اسکارٹ کر کے وہاں پہ لے کے جائیں گے. اسی طرح کل جب سارا رزلٹ مکمل ہو جائے گا تو پریزائڈنگ آفیسرز کو آرمی اور پولیس کی زیر نگرانی واپس RO کے آفس تک لایا جائے گا, جہاں سے سارا رزلٹ جو ہے نا وہ کمپائل ہو کے ڈکلیئر ہوگا. تو آج میں نے اور RPO نے مل کے ہم نے چکوال, جھیلم, گجرہاں کا ہم نے سارا وزٹ کیا ہے. ہر جگہ پہ ہمارا تمام جو پولنگ میٹیریل ہے وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیا جا رہا ہے اور ان کو جی یہ خود کہہ رہا ہے, سب کچھ بتا رہا ہے کہ پروسیس یہ کیسے کرے گا. اور RPO راولپنڈی کے ساتھ مل کر اس نے دورہ کیا ہر علاقے کا. اب آپ کو پتا ہے کہ RPO راولپنڈی بھی فرار ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لندن چلا گیا ہے. اس نے بھی اس پریس کانفرنس میں بیٹھنا تھا لیکن 1 دن پہلے وہ لندن چلا گیا فیملی کے ساتھ. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو اس کو پیسہ دے کے ہوٹل بک کروا کے کہا گیا ہو کہ جاؤ عیاشی کرو, تم عیش کرو, کچھ عرصہ وہاں پہ رہو, یا پھر وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے کہ حقائق سامنے آ جائیں گے اور میرے بھی گھر پہ چھاپے نہ پڑیں, اور اپنی فیملی کو لے کر وہ لندن چلا گیا ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. تو اس طرح سے یہ واردات ڈالی گئی ہے. پھر جو سب سے بڑا وارداتیہ ہے پاکستان میں, اس نے جب بلے کے نشان کا فیصلہ دیا تھا تو یہ جانتا تھا اچھی طرح سے کہ پاکستان میں لوگ ان پڑھ ہیں, وہ نشان دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں, اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں, یہ ذرا ملاحظہ کریں. Election matters, I'll have to give you a little bit of background. By a particular date, if your election process was not completed, you would contest as an individual, you won't get the party symbol. Every political party gets a symbol. Whatever for instance, People's Party has a arrow and Muslim League has a lion and Tehreek Insaf has a bat. So people generally with literacy level, they want the party symbol. With a name they don't want, because they want the party support. So people generally with literacy level, they want the party symbol. With a name they don't want, because they want. جی پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے, اس لیے لوگوں کو انتخابی نشان چاہیے ہوتا ہے, وہ نام نہیں پڑھ سکتے. یہ بلے کے نشان کا فیصلہ دینے سے پہلے قاضی کا اپنا انٹرویو ہے. قاضی صاحب کو پتا تھا کہ قاضی صاحب نے کیا کیا ہے. قاضی صاحب کو پتا تھا کہ وہ ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کا حق چھین رہے ہیں. 2.5 کروڑ افراد تو صرف پنجاب میں ہیں جو کبھی سکول نہیں گئے, وہ نام نہیں پڑھ سکتے, وہ بالکل ایسے الٹریٹ ہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کا نام ڈھونڈیں گے, پھر اس کا نشان ڈھونڈیں گے. انہیں بس بتا دو کہ یہ بلہ ہے, اس سے جا کر ووٹ لے لو, وہ آ کے ووٹ دے دیں گے. تو یہ قاضی صاحب نے جان بوجھ کے واردات ڈالی ہے, جس کا یہ ثبوت ہے قاضی کا اپنا انٹرویو. وہ جانتے تھے
اور پھر دیکھیں عمران ریاض بھی انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ قاضی صاحب پہلے وہاں کھڑے تھے جرنلسٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتے رہے کمشنر کے بیان کے اوپر، لیکن جب انٹرویو شروع ہوا قاضی صاحب نے پریس کانفرنس شروع کی تو قاضی صاحب بالکل انجان بن گئے، کیا ہوا ہے، کون ہے الیکشن کمشنر، تو ایسے کہنا شروع کر دیا. تو اتنا بڑا نوسر باز پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا ہے. پارڈن فار مائی لینگویج، کمشنر راولپنڈی کی اپنی زبانی کہ میں نے پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس شخص نے بھی پاکستانی قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پر رحم کرے اور ایسے نوسر بازوں سے اس ملک کو نجات دے، آمین. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.